پیر محترم جناب عمر صدیق صاحب تشریف لا چکے نے اور بھائی سارے انشاءاللہ بیٹھ کے علمی گفتگو ہون شروع ہون لگی ہے اور بھائی توجہ نال سنن. یہ جلسہ اور تقریر تو الگ تھلگ ہوئے گی، تانوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آسان ترجمہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے نبی، اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہو جائیں. فاضل برادر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ اللہ نے ایک شخص کو، دو بھائی ہیں، دو افراد ہیں، ان کو قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے. میں اس ہفتہ میں بیمار نہ ہوں اور بیماری کے باعث جامعہ میں پڑھانے کے لیے بھی نہیں گیا، لیکن واللہ العظیم ختم نبوت مضمون اور عنوان ایسا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے بدن اور صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کی چوکیداری کے لیے فی الفور وہاں پر پہنچ جائیں. یہ مسئلہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب کا ایلچی آیا. اس نے کہا مسلمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی گواہی دے کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے بیان سے باہر نکال دی اور فرمایا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل کر دیا جائے لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا. یہ مسئلہ بڑا جذباتی ہے. دوسری بات، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی سالاری میں اپنی بیماری علالت کے باوجود، وہ بیماری اور علالت کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ایک لشکر بھیجا تھا
وہ لشکر کس کی سرکوبی کے لیے بھیجا؟ مدعی نبوت کذاب دجال مسلمہ کے لیے. اور صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان احب الرجال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانوں میں سے مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. تو بڑی محبوب چیز اور اپنی علالت کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا. یہ ہمارے لیے اس بات کا سبق اور درس ہے کہ ہم بھی اپنی طبیعت اور اپنے عوارضات کو پس پش ڈال کر ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے فی الفور وہاں پر پہنچ جائیں. میں جو آپ کے سامنے ابھی گفتگو کرنے والا ہوں، یہ میری گفتگو ہے تجرباتی. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو علماء کی ذاتی تحقیق ہوتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اکابرین ان کی روایات کا درجہ رکھتی ہے کہ مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کہی، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کہی. تو میں آپ کے سامنے جو ابھی باتیں کرنے والا ہوں یہ زیادہ تر میری تجرباتی باتیں ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی اور اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ جو ان کا دارالضیافہ ہے چناب نگر دارالضیافہ میں اعظم اکثیر جو بھائی قادیانیت سے تائب ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو وہ بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ اعظم اکثیر ان کا بہت بڑا مربی اور مناظر ہے. مبشر کہلو اور شبیر ثاقب جس نے صحیح بخاری کی ترکیب اور کاٹ چھپٹ کا کام کیا ہے جو وہاں سے چھپی ہے، ان تین افراد کے ساتھ اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ میری 10 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور 10 گھنٹے گفتگو کے بعد اللہ نے 10 قادیانیوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. علماء اسلام زندہ باد، علماء اسلام زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد. سب سے پہلی بات، کوئی شخص کتنا ہی اللہ کا عابد، نیکوکار، صالح، متقی و پرہیزگار اور متقرب کیوں نہ ہو، وہ عبادات کے ذریعہ نبی نہیں بن سکتا. نبی بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے انبیاء اور رسول کو منتخب کرتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی. دوسری بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت، مجسم، عادات، اطوار، اخلاق، جرأت و دلیری جو انسانی اوصاف ہیں، ان اوصاف میں، ان خوبیوں میں تمام انسانوں سے برتر اور افضل ہوتے ہیں. کہ جتنا اللہ خالق و مالک نے حسن نبی کو نوازا ہوتا ہے کسی اور کو نہیں دیا ہوتا اس کی قوم میں. دلیری، قوت حافظہ، شرم و حیا، عفت. یہ بات یاد رکھیے، یہ مسئلہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ نصوص سے بھی ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے. بلکہ اجماع ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی شخص اس بات کا انکار کرنے والا نہیں. انبیاء علیہ السلام جسم کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے بہتر و بالا ہوتے ہیں.